الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے موت کو پہلے بنایا، زندگی کو بعد میں بنایا، کہ ہم اصولاً ہماری عقل سمجھ کے مطابق کہنا یہ چاہیے کہ پہلے زندگی بنائی پھر موت بنائی، لیکن ہماری سمجھ اصل میں اللہ ہمیں بتا ہی رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ کچھ ہے ہی نہیں، جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں ہے، جو ہم فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت، ہم نے پہلے موت بنائی، والحیات، پھر زندگی بنائی، یعنی زندگی سے زیادہ یقینی موت ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پتہ ہوتا نا کہ جی مرنا کب ہے، کہ بھی یہ بچہ ہے، جوان ہوگا پھر بوڑھا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آگے ایک نظام چلے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا 80 90 100 سال میں پھر یہ انتقال ہو جائے گی، تو چلو کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پتہ کوئی نہیں کب جانا ہے، کس دن کون چلا جائے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور آدمی کہتا ہے نا کہ کل میں موٹر میں سے آ رہا تھا تو ایک دم ایسے گاڑیاں یوں ساتھ لگیں اور بالکل ٹکر ہونے لگی، بالکل ہو ہی گئی تھی، میں تو مرتے مرتے بچ گیا۔ یہ جملہ بڑا غلط ہے میرے دوستو، مرتے مرتے بچ گیا۔ ایک دن بچتے بچتے بھی مر ہی جائیں گے، مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا۔ وہ ابھی آئی نہیں تھی، ختم ہو گئی کہانی۔ جس دن فیصلہ ہو جائے گا اس دن بھی کوئی بچے گا، مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا، بچتے بچتے بھی مر جائیں گے۔ تو موت اللہ نے رکھی، طے کی ہوئی ہے کہ جانا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اور دوستو مسئلہ موت کا نہیں ہے، خدا کی قسم، مسئلہ یہ ہے کہ کس حال میں مرے، ملا کس حال میں، یہ ہے اصل بات، کس حال میں مرے ہو۔ یعنی جب تم مرے تھے تو اللہ تم سے راضی تھا یا اللہ ناراض تھا، یہ ہے مسئلہ۔ جس کی موت تو اس حال میں آئی کہ اللہ اس سے راضی تھا، اللہ اس سے راضی تھا، آج وہ مر گیا، تو اس کے لیے اس سے خوبصورت کوئی دن نہیں۔ اس کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جس دن موت آئے گی، اگر اللہ راضی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ناراض ہے تو یہ سارے جہان کا بادشاہ بھی ہے، تو اس کا سب سے زیادہ غمگین دن وہ ہوگا جس دن موت آئے گی۔ یہ کیا ہوا، کہاں گئی ساری، اور یہ زندگی یوں گزرتی ہے۔ آپ روز ہی دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزر جاتی ہے، ایک دم ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ وہ کہتا کل تو یہاں پھر رہے تھے۔ آج میں کسی کو بھی کہتا تھا کہ 2 دن ہو گئے جنید جمشید کو مرے ہوئے، 2 دن ہو گئے، ابھی کل باتیں ہو رہی، کبھی 2 سال ہو جائیں گے، پھر 20 سال ہو جائیں گے، پھر یاد ہی نہیں رہے گا کہ کون آیا تھا کون چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے یہاں ہمارا رائیوڈ میں جوڑ ہوتا ہے، تو اس میں آیا جنید، تو مجھے آگے کہنے لگے کہ یار تجھے 2 ہارٹ اٹیک ہو گئے، نہیں تجھے 2 ہارٹ اٹیک ہو گئے ہیں اور تو کوئی احتیاط نہیں کرتا۔ میں نے ابھی چیک اپ کرایا اپنا تو بڑا ہائی نکلا ہے کولیسٹرول میرا، تو مجھے بتا کون سی چیز سے احتیاط کرنی ہے یار۔ میں وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تیرا اتنا کولیسٹرول ہے کسی وقت میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو میں ہنسنے لگا، کہتے ہنستا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ موت ہارٹ اٹیک سے نہیں آتی، کیونکہ اگر ہارٹ اٹیک سے موت آتی تو میں تو مر چکا ہوتا، مجھے تو 2 دفعہ ہو چکا۔ تو اگر ہارٹ اٹیک سے موت آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی، اگر مجھے نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے ہارٹ اٹیک سے موت نہیں آتی۔ موت تو اللہ کے ارادے سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔
جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے سب بے بس ہو جاتا ہے, سب کچھ بے بس ہو جائے گا, کچھ نہیں کر سکو گے. اگر پتا ہوتا کہ یہ فلائٹ میں جس میں چڑھنے لگا ہوں میں چڑھتا. کل میں نے سعید انور کو فون کیا, وہ سعید انور کی جماعت وہاں گئی ہوئی تھی چترال میں, تو اسی کی نصرت کے لیے گیا تھا, 10 دن وہاں رہا جنید. تو میں نے سعید کو فون کیا تو سعید روئے جا رہا تھا. میں نے کہا کیا سعید, یہ تو اللہ نے ایسے لکھا. کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے, اللہ نے اس کی, اللہ جانے اور وہ جانے اس کا معاملہ ہے, اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. لیکن میں ابھی جہاز کے اوپر, وہ اوپر اندر جا رہا تھا, میں یوں ہاتھ ہلا رہا تھا اس کو کہ کراچی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور ہنستا ہنستا وہ یوں جہاز میں ایسے جیسے وہ اس کی عادت ہے ہنستے رہتا تھا. تو کہتا وہ مجھے اس کا ہنستا چہرہ یاد ہے کہ وہ یوں جہاز میں گیا اور ابھی خبر آ گئی پونے گھنٹے کے بعد کہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان. مجھے جنید کی موت سے میرے دل میں اللہ کی ذات کا یقین اور بھی آ گیا. پہلے اللہ کا شکر ٹوٹا پھوٹا یقین ہے, لیکن اس بار اور آ گیا کہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اپنے دوستوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. جنید نے زندگی شروع کی کہاں سے؟ تبلیغی زندگی. اس نے جس تبلیغی جو اپنا رخ بدلا, تو زندگی جو شروع کی اس نے میرے سامنے ہے. کیونکہ میں جماعت میں جایا کرتا تھا کراچی, 10 دن کی جماعت کراچی کی, تو جنید ان دنوں شوز کیا کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے اس نے رات کو فون کرنا کہ کدھر ہے تو میں کہا جی میں یہاں پہ ہوں, مسجد سلطان میں ہوں, ڈیفینس. بس سوئی نا دیکھ, میں تجھے کہہ رہا ہوں سوئی نا. اس کی یاد میرا بس یہ میری ایک انٹری ہے, میں اس میں 2-4 میں نے آئٹم کرنے, میں بس کر کے آیا, سوئی نا. کھانا کٹ میرے لیے کھانا رکھی, اور یہ کہہ کے کتنے بجے آتا تھا, 2:30 بجے رات کو 2:30 بجے آیا, اور میں انتظار کر رہا ہوں اس کو. اور ہاں بھی حالانکہ رات کے اسے کو پتہ نہیں 2:30 بج گئے. میں کہ یار یہ تو وہاں سے جہاں آیا وہاں دن چڑھا ہوتا ہے, یہ تو رات ہو گئی ہے. سب لوگ سو گئے, نہیں کھانا. اب خود اس کے لیے کھانا گرم کرنا, کھانا گرم کر کے لا کے بیٹھنا, ہم نے کھانا. تو کھانا کھا کے پھر اس نے کہنا کوئی اللہ کی بات سنا. تو آپ یقین کریں فجر ہو جانی, فجر تک اللہ کی بات کرتا. اور مجھے اس کا آج بھی ایسے چہرہ ایسے میرے سامنے, میں بات کروں میرے سامنے ہے, اس کی آنکھوں سے یوں آنسو نکلتے تھے. اور مجھے یہ کہا کرتا تھا اوے تو بچ گیا, تو کامیاب ہو گیا, میں ادھر ہی پھنسا ہوں. مجھے بھی وہ فارمولا بتا جس فارمولہ نے تجھے نکالا, مجھے بتا. تو میں کہتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں جنید, اللہ تیری نیت ہو گئی ہے, اللہ نکالے گا. بس نیت کا ہی, یہاں مسئلہ نیت کا ہی ہے. جب کوئی انسان اللہ کی بات ماننے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ بڑے مہربان ہیں, اللہ بڑے غیرت والے ہیں, اللہ بڑے ظرف والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے. کیسے اللہ خالی کریں گے؟ یوں گزر, سب کچھ یوں گزر گیا, ایک دم خالی. کتنا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی کوئی ایسی بات کر دی, ناراض ہیں تو جنید سے اب ناراض ہے, تو میرا دل کرتا کہ میں فون کروں, اور فون کرتے ہی میں نے اس کو سنانی ہے کہ تو نے کیوں کیا اس. اب فون میں نے فون کر کے آواز ایسی, بٹ جی او یار, اتنی محبت سے بولتا تھا کہ سب کچھ بھول جاتا تھا. میں کہتا تھا تجھے ڈانٹنے کے لیے فون کیا تھا, وہ ایک دم محبت کی باتیں شروع ہوئی. اتنے اونچے اخلاق والا انسان, اتنے اونچے اخلاق والا کہ حد ہے. اس زمانے میں ایسے لوگ شاید ہی کوئی ہوں گے, اتنے اونچے اخلاق والا. آج وہ دنیا سے چلا گیا, لیکن کوئی اس سے ملنے والا, کوئی اس کے جاننے والا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اس نے بد اخلاقی کی تھی. کیا کھٹ کے لے گیا. اور دیکھو اللہ کیسے مہربان ہے. اللہ مہربان ایسے جیسے کہا نا کہ اللہ اجر ضائع نہیں کیا کرتے. اس نے تبلیغ سے شروع کیا, اور اللہ نے اس کا آخری وقت بھی تبلیغ میں رکھا. حالانکہ وہ دنیا میں اور اتنے فلاحی کاموں میں مصروف تھا کہ پوری دنیا میں
کہیں چیریٹی پروگرام کر رہا ہے، کہیں ہسپتال بنا رہا ہے، کہیں کسی کے غریبوں کا، کہیں کسی کا، اتنے اس کے الحمدللہ پروگرام تھے خیر والے، اتنے خیر والے پروگرام جس کی کوئی حد نہیں. لیکن اللہ نے اس کا آخری وقت کیا کیا کہ وہیں سے جہاں سے شروع کیا تھا. ابھی میں اسے کہہ رہا تھا یار تو کدھر بیزی ہے، چلا لگا. یار میرے لیے دعا کر، میرے پاس چلے کا وقت نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں چلا کچھ نہ کچھ میرے 10 دن لگواتے رہا کرو. لیکن اللہ نے اس کو 10 دن لگائے اپنے راستے میں. وہاں سے بلایا، انگلینڈ سے آیا تھا، آیا یہ لاہور آیا، پھر یہاں سے 10 دن لگانے کے لیے گیا. 10 دن لگا کے آ رہا تھا، اللہ نے اپنے راستے کی موت اسے نصیب فرمائی. اللہ کے راستے کی موت، اس کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں. کل مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا یار آپ لوگ تو تبلیغ والے ہیں تو دعائیں شوائیں نہیں پڑھ کے بیٹھتے ہوتے، دعائیں پڑھ کے نہیں بیٹھتے. تو میں نے اسے کہا دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ موت کے آگے تو موت ہی ہے. اگر موت پہ بھی دعا کام کر رہی تو پھر تو مرتا کوئی نہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کتابوں میں لکھی کہ جب موت کا وقت آئے گا تو دعا ہی بھول جائے گی، دعا یاد ہی نہیں آئے گی. اس کو اتنے فون آتے تھے، میں کہتا فون آیا ہوا ہے، وہ اسی طرح وہ کانوں میں اس کے لگے ہوتے تھے، وہ ہر وقت بس جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اس کو کسی کو کہہ رہا ہے میں ابھی تو سے کرتا ہوں، بعد میں ابھی جہاں میں بیٹھنے لگا ہوں، ابھی کر رہا ہوں. میں ابھی یہاں پہ اس کا ایک دوست یہاں ہوتا ہے لڑکا، وہ مجھے کل کہا کہ نہیں بھائی مجھے انہوں نے چڑھتے انہوں نے فون کیا کہ دیکھ ادھر ادھر نہ ہوئی، میں بس ابھی شام کو آیا تو ہم نے بحریہ ٹاؤن جانا ہے، بس میں ابھی جہاز میں چڑھنے لگا ہوں تو غائب نہ ہوئی، کھانا کٹھے کھائیں گے، بس جا رہا ہوں. یہ اس کی عادت تھی کہ فون اتنے فون سے آتے تھے. اللہ نے دعائیں بلا دی. لیکن میرے دوستو بات کیا ہے؟ بات یہ کہ موت ایسی آئے کہ اللہ خوش ہو. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ اللہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا 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 وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جنت کے بالکل دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، تو زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اللہ اس کی ساری رد کر دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ساری زندگی نافرمانی کے کام کرتا رہا، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا تو موت کے قریب پہنچا تو اللہ نے کوئی ایسا اسے نیک کام کرایا کہ وہ سب کچھ معاف ہو گیا، جنت میں چلا گیا. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. قانون وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا. جو آدمی ساری زندگی میرے دوستو مسجدوں میں گزارے گا، اللہ کی فرمان برداری میں گزارے گا، لوگوں سے خیر کا معاملہ کرے گا، لوگوں کے معاملے میں سے اللہ سے ڈرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہو، جن لوگوں کے ساتھ پھرتے ہو، موت بھی انہی کے ساتھ ہی آئے گی. جن مقامات پہ جاتے ہو، جہاں رہتے ہو، وہیں آئے گی. اکثر آپ نے سنا مسجدوں میں رہنے والے، مسجدوں میں جانے والے، وہ کہہ گی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے ابھی انتقال ہو گئے، سجدے میں سے انتقال ہو گئے، وہ تکبیر پڑھتے انتقال ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہی گئے تھے مسجد، نہیں، یہ مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے. یہ جنید کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں ہی تھی، یہ اللہ کے لیے ہی پھرتا تھا. اس نے کاروبار بہت، اللہ نے اس کے ساتھ بہت بڑا بھلائی والا معاملہ کیا. خوش نصیبی لے کے پیدا ہوا. 2 لوگ میرے سامنے ایسے ہیں جو انتہا کی خوش نصیبی لے کے پیدا ہوئے، ایک جنید جمشید، ایک محمد یوسف. کمال خوش نصیبیاں لے کے پیدا ہوئے. ابھی وہ کل وہ ٹی وی پہ چلا رہے تھے نا اس کے پروگرام، وہ ناچ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اب کہاں اللہ نے 180 ڈگری پہ اس کو ایسے واپس کیا، اور اس کی زبان جو گانے گاتی تھی، اللہ نے اس زبان سے اپنے حبیب کی حمد و ثنا، اپنی حمد، اپنے حبیب کی حمد، اپنے حبیب کی بڑائی، اپنے حبیب کے اشعار، اپنے بارے میں حمد، کتنی اس نے یہ بات، کتنا اس سے اللہ نے کروایا، جس کی کوئی حد نہیں. یہ اللہ کسی کے نصیب ایسے خوش نصیبی لکھا کے آیا اللہ سے. اسی طرح محمد یوسف ہے، کیا خوش نصیبی لکھا کے آیا اللہ سے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. لیکن اللہ میرے دوستو، یہ میں آج جو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، تو دیکھو جس حال میں زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے جنید جمشید کی، کہ
اللہ نے اس کو تبلیغ میں ہی موت دی ہے. کیا بات ہے. اللہ بڑے ظرف والے ہیں. یہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے کہ ہم سے کوئی چھوٹی سی بات کوئی کر دے صحیح ایک دفعہ ہم چھوڑتے ہی نہیں بات, اور ہم لوگوں میں فتوے لگا کے ذرا سی غلطی ہو جائے تو فتوا, ذرا سی غلطی ہو تو فتوا. کتنے فتوے جنید پہ لگاتے تھے, کتنے فتوے لگے, یہ ہو گیا, یہ کر دیا, وہ ہو گیا. اللہ نے کہا تم سب فتوے تم لوگوں کے فیل. یہ میرے راستے میں میری نعتیں پڑھا, میرے حبیب کی نعتیں پڑھتا تھا, میری حمد بیان کیا کرتا تھا. میں اپنے راستے میں موت دے کے تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کتنا کریم ہوں, میں کتنا رحم کرنے والا ہوں, اور میں اپنے سے محبت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. یہ اللہ نے بتایا ہے کہ تم بھی معاف کر دیا کرو, میں معاف کر رہا, تم بھی معاف کرو. ہر بندہ فتوے لے کے بیٹھا. ذرا سا کچھ ہو جاتا تھا, کسی کی کوئی تصویر آ گئی تو ہمیں لوگ فون کر کر کے مار دیتے تھے, او جی دیکھو جی وہ تبلیغ میں تھا, وہ یہ ہو گیا. ذرا سا کوئی داڑھی والا آدمی, کوئی نیک آدمی جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جائے صحیح, بس پھر دیکھو تماشا, دیکھو جی داڑیاں رکھی ہیں جناب, شروع یہاں سے ہوتے. یعنی کسی غلطی ہوگی دینے کہ یار اس کو سمجھاؤ, غلط نہیں, وہ داڑیاں کیوں رکھی ہیں تسی, پگڑیاں پڑی ہیں, داڑیاں رکھی ہیں, تو اے کر دو. یہ برقے والی عورتیں, یہ برقے میں یہ کرتی ہیں, یہ بول نہ بولو میرے دوستو, یہ بول نہ بولو. اللہ سے ڈرو. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, یاد رکھنا. کسی کے بارے میں کوئی زبان سے بات نکالتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ جانے اور وہ جانے. میں تو اپنا دیکھوں کہ میں نے کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا, میں زندگی کیا گزار رہا ہوں, اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. میرے ذمہ صرف کہنا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں اے نبی جی ہم نے آپ کو دنیا میں داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ کسی پہ لاگو کرو, نہیں, آپ کے ذمہ تو کہنا ہے, بتانا ہے بس. باقی میں جانوں اور وہ جانے, میرا بندہ ہے, مجھے اس پہ چھوڑ دو. زمین آسمان کہتے ہیں نا, جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ زمین بھی کہتی ہے, آسمان بھی کہتا ہے, سمندر بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حکم دے, ہم اس کو پکڑ لیں, اس کو پکڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بندہ ہے تو تم پکڑ لو, اگر میرا ہے تو اس کو چھوڑ دو, میں جانوں اور یہ جانے. ہم بھی چھوڑ دیں لوگوں کو, ہم بھی لوگوں کو جانے دیں, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لیں. اللہ بڑا کریم ہے. اگر خدا کی قسم اللہ کریم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا. اگر اللہ مہربان نہ ہوتا ہم میں سے کوئی جنت میں جاتا ہی نہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن کوئی بھی اللہ کے فضل کے بغیر بخشا نہیں جائے گا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. اور اللہ فضل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے مفتی نہیں ہے کہ پکڑ بس فتوے. اللہ سارا قرآن حدیث اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ رحم کرنے والے, اللہ معاف کرنے والے, اللہ معاف کرنے والے, اللہ معاف کرنے والے. ہم فتوے ذرا سی غلطی پہ فتویٰ. اللہ سے ڈرو میرے دوست, اپنی زبان کھولتے وقت اللہ سے ڈرو. باقی اعمال کی کمزوری, اعمال کی خامی, اس کا اللہ رحم کر دیں گے, لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ اپنا ٹھیک رکھنا. میں جنید کو جانتا ہوں خدا کی قسم, اس کا لوگوں سے, اللہ سے اس کا کیا معاملہ تھا اللہ ہی جانے, لیکن لوگوں سے اس کا جو معاملہ تھا سبحان اللہ. میں آپ کو کبھی بتایا کہ کبھی طبیعت میں غصہ ہوتا تھا تو بس وہ اس کا بول سن کے خوشی ہوتی تھی کہ بس بھائی لوگوں سے اس طرح ملو کہ لوگ ہمارے, جب مجھے میری موت آئے تو لوگ میرے بارے میں خیر کی باتیں کر رہے ہیں. کیا شہزادوں کی طرح اللہ نے اس کی انٹری کی, دین میں آیا شہزادوں کی طرح اور ایگزٹ بھی کی شہزادوں کی طرح. اگر ایسے خود ہی مر جاتا, ایک اپنی زندگی گزار کے مر جاتا, تو یہ پروٹوکول تھوڑی ملتا کہ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا کہ جنید جمشید چلا گیا. یہ اللہ کا پروٹوکول. زندگی تو اس کی اتنی تھی, زندگی اتنی ہی تھی اس کی, لیکن پروٹوکول یہ اللہ کا دیا ہوا پروٹوکول ہے. جو اللہ کے لیے جتنی قربانی کرے گا اصلا ویسے ہی پروٹوکول اسے دیں گے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے, یقین کرو, جب یہ
آسان نہیں ہوتا میرے دوستوں، یہ کسی اپنی کاروبار کو چھوڑ کے دوسرے کام میں آنا یہ آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں اس نے کرتا کارنر کے نام سے دکان کھولی تھی، کرتا کارنر، شروع میں اس نے اس نام سے دکان کھولی۔ تو میں کراچی گیا تو زمزمہ میں اس کی دکان تھی، اس نے مجھے اپنے اس پہ لے گیا، جو اس کا دکان سی بنائی ہوئی تھی وہاں لے گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ تھوڑے سے کرتے شرتے پڑے تھے، تھوڑے سے کپڑے، اور کوئی بھی نہیں خریدنے والا، بھی کوئی نہیں اکیلا۔ تو میں نے کہا جنید یہ کیسے چل رہی تیری دکان؟ اس نے کہا یار میں تجھے کیا بتاؤں، میرے کپڑے تو تبلیغ والے بھی نہیں خریدتے، بکتی دکان کا کرایہ نہیں نکلتا۔ وہ دن بھی تھا کہ بالکل آہستہ 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 بالکل فاقوں پہ زندگی آ گئی، بالکل فاقوں پہ، یعنی گھر میں کھانے کو نہیں۔ آسان نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا نظام ویسے ہی چلاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جب میں نے زندگی کا پلٹا کھایا تو مجھے مولانا سعید احمد خان صاحب 95 میں انہوں نے پوچھا کہ تم اب کرو گے کیا؟ تو میں نے کہا جی کچھ پتہ نہیں کیا کروں گا۔ تو مجھے فرمانے لگے دیکھو جمے رہنا، ہمت نہ ہارنا۔ آج کل کے زمانے میں اللہ 1 سال سے زیادہ امتحان نہیں لیا کرتے، اللہ بڑا مہربان۔ پھر جب جنید جمع رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پہ ایسا کھولا۔ ابھی میں نے اس سے دو مہینے پہلے پوچھا کہ جنید مالی حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا پتہ ہی کچھ نہیں، کہاں سے مال آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ ایسے قدردان ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے کہ جس نے کہا میرا پالنے والا اللہ ہے اور اس پہ جمع رہا۔ جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع سے مراد یہ ہے کہ کہیں حرام کی طرف منہ نہ کیا، کیونکہ کئی موقع آتے ہیں جب اس کے حالات خراب ہوئے تو کئی لوگوں نے آفر کی گانا گا لو، اتنے پیسے لے لینا، گانا یہ کر لو، شو کر لو، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ پیپسی والوں نے آفر کی، بڑے بڑے پیسوں کی آفر کی۔ انسان ہے لیکن جمع رہا۔ جب اللہ کہتے ہیں جو جمع رہے گا ہٹے گا نہیں، تو پھر کیا ہم کریں گے؟ پھر ہم اس پہ کھول دیں گے، دنیا بھی کھول دیں گے، جاؤ موجے کرو۔ دنیا کچھ یہ ہے کیا؟ اللہ جب کسی کا فیصلہ کر لیں کہ حالات بدل لیں تو اللہ کے لیے کوئی کسی کو سینکشن لینی پڑے گی؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جمع رہا، اور میرے دوستو یہ آج کی جو مجھے بڑا ڈپریشن ہو گیا تھا، سچی بات ہے۔ میں اتنا پرسوں رات کو جب اس سے مجھے پہلے میں لوگوں سے ہنستا رہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے رات کو ڈپریشن ہو گیا، زندگی ایک ساتھ گزری، ایسا ڈپریشن ہو گیا کہ مجھے لگا میں ہی مرنے لگا، یعنی بالکل میرا دل بند ہونے والا ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ نہیں یار کوئی دنیا میں مر جاتے ہیں لوگ۔ مجھے اتنا اپنی والدہ کے میری والدہ جب انتقال ہوئی تھی مجھے ڈپریشن ہوا تھا، تو اب میری والدہ کے بعد مجھے ڈپریشن جنید پہ ہوا، خدا کی قسم ڈپریشن ہو گیا مجھے۔ ابھی بس وہی میں اٹھتا، میری رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے اس کا ہنستا چہرہ سامنے آتا ہے ایک دم۔ لیکن میرے دوستو وہ ایک پیغام دے کے گیا ہے کہ دیکھو اللہ سے محبت والی زندگی گزارو، اللہ کو اپنا مالک اور خالق بنا کے اس سے محبت والی زندگی گزارو، تو موت ایسی آئے گی کہ امام مالک جیسے فرمایا کرتے تھے، امام مالک فرماتے تھے کہ جنازے بتایا کریں گے اس نے کہاں جانا ہے، تو ایسی موت آئے گی۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ دنیا میں کون سی ایسی آنکھ ہے جو اشک بار نہیں ہوئی اس کے مرنے؟ جو اس کو نہیں جانتے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ یار جنید چلا گیا، کیونکہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا کیا؟ یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور ایسی ایگزٹ کرائی کہ برسوں یاد رہے گی کہ دیکھو کو اللہ کے نام پہ، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا، حضور کی نعتیں بیان کرنے والا، اس طرح ہم اس کو موت دیا کرتے ہیں کہ اللہ بتائیں گے اگر زندگی تھوڑی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ یہاں کچھ نہیں، وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو اللہ کی محبت والی گزارنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ ہاں پھر کمیاں کوتاہیاں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ نے جنید کو کوئی ایسا قطب تھوڑی بن گیا تھا کہ کبھی غلطی کرتا نہیں تھا، انسان ہے، غلطی کر سب غلطی، لیکن وہ ایسا غلطی کرنے والا تھا،
ایسا خوبصورت غلطی کرنے والا تھا، یقین کریں کہ وہ فوراً ہی معافی مانگ لیتا تھا، فوراً ہی، جس سے غلطی کی اس سے بھی معافی مانگتا تھا فوراً. جس سے کبھی ہو گئی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو فوراً کہتے ہیں معاف کر، غلطی ہو گئی معاف کر، اور فوراً 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتا تھا. 2 رکعت پڑھ کے وہ اللہ سے معافی مانگ، یا اللہ معاف کر. یہی ہے زندگی. اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. غلطی ہو جائے تو بس معافی مانگ لو، یا اللہ معاف کر. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دنیا میں رکھیں گے اور اسی طرح لے کے جائیں گے کہ ہر زبان یہ کہہ رہے. اللہ تو 2 بندوں کی گواہی قبول کرے گا. 2 بندے کسی جہنمی کے بارے میں کہہ دیں گے کہ اللہ اچھا آدمی ہے، اللہ کہیں گے چلو بس ٹھیک ہے 2 کی گواہی قبول ہوگی. تو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جنید اچھا آدمی، جنید اچھا آدمی. جنید کی زبان سے اللہ ہی اللہ نکلتا تھا، وہ اللہ ہی اللہ بولتا تھا، وہ اللہ ہی اللہ کہتا. ساری دنیا سن رہی، فضاؤں میں اس کے نغمے گونج رہے ہیں، محمد کا روضہ قریب آ رہا. کیا بات ہے! کیا یہ فضائیں غائب تو نہیں ہوگی نا؟ فضا میں آواز گونج رہی ہے، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا. اللہ نہیں سن رہے؟ اللہ سن رہے، فضا میں موجود ہے. جو ہم بولتے ہیں وہ فضا میں موجود رہتا ہے. میرے دوستو، آج اس کی اس تعزیتی بات پہ میری آپ سے یہ عرض ہے، اللہ کی ناراضگی والی زندگی نہیں گزار. اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کو، اللہ بڑا کریم ہے اپنے بندوں کو، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، لیکن اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کرو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزارنی، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب اسی حال میں جب موت آئے تو ایسے ہی موت آئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ سعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے سرحانے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں جب سعد تیری بارگاہ میں پیش ہو تو یا اللہ ایسے پیش ہو کہ سعد تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو سعد کو دیکھ کے مسکرائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اس کی سنت میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم جنید سے راضی تھے، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اس نے تیرے بندوں کو راضی کیا تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ جب تیری جنید سے ملاقات ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، وہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. اللہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ مجھ سے راضی ہو، اور آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا